السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ڈی آئی جی مقصود میمن کے خلاف ہونے والی اس انکوائری کے بارے میں، جو انکوائری اس دور کے آئی جی اے ڈی خواجہ نے ان کے خلاف سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عامر فاروقی کے ذریعے کروائی تھی۔ یہ انکوائری دراصل جو ہے وہ سی ٹی ڈی کا جو ایک کمپلیکس تھا رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے عقب میں، وہاں پر اس دور کے آئی جی غلام حیدر جمالی نے ڈی آئی جی مقصود میمن کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہاں پر جو ہے ایک کرمنالوجی کے نام پر جو ہے ایک یونیورسٹی پولیس کے لیے قائم کر دی جائے، جس پر جو ہے سندھ حکومت نے انہیں 15 کروڑ روپے دیے، اس کے بعد مزید بھی کروڑ روپے انہیں دیے کہ یہاں پر یونیورسٹی کی تعمیر کی جائے۔ لیکن وہ رقم جو ہے وہ سندھ پولیس سے وصول تو کر لی گئی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر یونیورسٹی قائم نہیں کی جا سکی، جس پر جو ہے اے ڈی خواجہ کے پاس جب اس کی شکایت آتی ہے تو اے ڈی خواجہ جو ہے اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی عامر فاروقی کے سپرد کرتے ہیں، اور عامر فاروقی اس سلسلے میں جو ہے ایک مربوط تحقیقات کرتے ہیں اور تمام متعلقہ لوگوں کے جو ہے اس میں بیانات قلم بند کر دیتے ہیں، اور جو رقم سندھ پولیس سے وصول کی گئی ہوتی ہے وہ رقم کے بھی ڈاکومنٹس جو ہے وہ دستاویزات حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رقم تو سندھ پولیس سے باقاعدہ وصول کی گئی، لیکن وہاں پر وہ یونیورسٹی تاحال جو ہے تعمیر نہیں ہو سکی۔ چھوٹی موٹی عمارت تو وہاں پر ضرور قائم کی گئی، لیکن باضابطہ طور پر جو ہے وہ کرمنالوجی کے نام پر جو یونیورسٹی کو تعمیر کرنا تھا وہ یونیورسٹی وہاں پر نہیں بنائی جا سکی، بلکہ وہ رقم میں مبینہ طور پر پولیس ذرائع کا کہنا ہے اور میڈیا رپورٹس کا کہنا ہے کہ وہ رقم میں جو ہے خورد برد جو ہے وہ کی گئی تھی، جس کے بعد جو ہے عامر فاروقی نے جو اپنی رپورٹ دی آئی جی اے ڈی خواجہ کو، انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ سفارشات دی تھی کہ چونکہ یہ ایک کرپشن کا جرم ہوا ہے اور جرم ثابت ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ معاملہ جو ہے مزید قانونی کارروائی کے لیے، یعنی مقدمات کے اندراج کے لیے جو ہے یہ معاملہ جو ہے اینٹی کرپشن کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ رپورٹ جو ہے عامر فاروقی نے اپنے آئی جی اے ڈی خواجہ کو بھجوائی تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً کوئی 3-4 سال گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ وہ عامر فاروقی کی جو انکوائری تھی، اتنی تفصیلی رپورٹ انہوں نے دی تھی، وہ انکوائری رپورٹ جو ہے کیا دھواں بن کر جو ہے کوئی ہوا میں تیل ہو گئی یا کہ راگ بن کر جو ہے وہ زمین پر بکھر گئی، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور آج تک جو ہے وہ کمپلیکس جو ہے وہ ویسے ہی کا ویسا ویران ہے، نہ تو وہاں پر کوئی دفتر قائم ہو سکے ہیں، نہ ہی وہاں پر کوئی جو ہے کرمنالوجی کی یونیورسٹی وہاں پر تعمیر ہو سکی ہے، اور معاملہ ابھی تک جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور نہ ہی اس پر کوئی قانونی کارروائی ہو سکی کہ 15-20-25 کروڑ روپے جو اس یونیورسٹی کے نام پر جو ہے وہ سندھ پولیس سے وصول کیے گئے تھے، آخر وہ رقم کس کے پاس گئی اور کس کے استعمال میں رہی۔ ناظرین، ایک خبر اور یہ ہے کہ جو ایس ایس یو کے جو ایم ٹی او ہیں شبیر، ان سے متعلق ہمارے نمائندے ہمراز رائی کو ایس ایس یو کے ایک ڈی ایس پی نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ جو شبیر ہیں وہ ان دنوں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں پیر جی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ریٹائرمنٹ لے، اور وہ ممکنہ طور پر ہونے والی انکوائریوں سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ یہاں سے 9-2-11 ہو کر امریکہ اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں۔ یہ اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ شبیر کر رہے ہیں، حالانکہ اسی قسم کی پلاننگ جو ہے پہلے جو ہے اکاؤنٹنٹ فاروق بھی کر چکے تھے، لیکن انہیں ان کے دوستوں نے بتایا کہ وہ ان کی سروس اتنی نہیں ہے کہ وہ جو ہے ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، یا تو وہ ڈی آئی جی سے کہ خود کو یہ کسی سب میجر پنشمنٹ میں ڈسمس تو کروا سکتے ہیں، لیکن وہ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے۔ اب فاروق کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی انکوائری جو ہے کوئی ان کا ایس پی جو ہے کرپشن کے الزام میں شروع نہ کر دے اور ان کا معاملہ کہیں اینٹی کرپشن کے سپرد نہ ہو جائے۔ اسی خوف سے جو ہے وہ بھی جو ہے ایس ایس یو سے اڑنے کے لیے جو ہے
پیر جی کے ساتھ مل کر صلاح مشورے کر کے وہ دونوں اپنے پر تول رہے ہیں۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ چینل حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک میسیج، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم کے جو روح رواں ہے مولانا فضل الرحمان، ان کا کہنا ہے کہ نیب کے سامنے کسی بھی قیمت پر سرنڈر نہیں کریں گے۔ یہ بیان جہاں ایک طرف جو ہے وہ سول نافرمانی کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب ایک طریقے سے سول نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی ایک طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مولانا جو ہے نیب کے جو الزامات ہیں اس کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک طریقے سے اپنے آپ کو گلٹی محسوس کر رہے ہیں، یا پھر ان کے پاس جو ہے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے، وہ ایک طریقے سے گلٹی ہے، اس لیے وہ اس قسم کے سیاسی بیانات دے کر جو ہے وہ اپنا قد جو ہے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، پولیس کے اندر جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے، اور پوسٹنگ ٹرانسفر پر ہمیشہ جو ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ بھی بڑے بڑے افسران نے بنایا ہے، جو کہ اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے سندھ پولیس پر جو ہے وہ ایک جمود طاری ہے کہ نہ جانے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت سے افسران جو ہے وہ معافی تلافی بھی کرا چکے ہیں اپنی کراچی کی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے، جن میں غلام نبی میمن اور جو ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو عمر شاہد اور دوسرے جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہیں عمران یعقوب مناس، یہ سب جو ہے وہ معافی تلافی کر چکے ہیں۔ آج یہ اطلاع ملی ہے کہ جو عمران یعقوب مناس جو ہے وہ 3-4 دن سے دفتر نہیں آ رہے، ان کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ انہیں شاید کرونا ہو گیا ہے یا وہ کرنطینیا میں چلے گئے۔ یہ اطلاع ان کے قریبی ساتھیوں نے تو دی ہے، لیکن آفیشل جو ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن وہ 3-4 دن سے جو ہے آفس نہیں آ رہے ہیں۔ ایک دور میں جو ہے ایئرپورٹ تھانے میں جو ہے 2 ایس ایچ او ہوا کرتے تھے، یعنی ایک تو ایس ایچ او راؤ انوار تھے، لیکن ایک ایس ایچ او اور بھی وہاں پوسٹ کر دیے تھے اس دور کے سب سے طاقتور ڈی آئی جی شعیب سڈل نے۔ رب نواز انسپکٹر کو بھی ایس ایچ او ایئرپورٹ لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل، جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی پولیس مقابلوں کا اور کراچی میں امن قائم رکھنے کا یا دہشت گردی کے خاتمے کا سہرا صرف اور صرف جو ہے وہ ڈاکٹر شعیب سڈل کے سر جاتا ہے۔ شعیب سڈل جو ہے ایک طریقے سے چودھری محمد اسلم اور ذیشان کاظمی جیسے بہادر پولیس افسروں کو چٹان بنا کر کراچی میں جو اس وقت راہ کا ایک طریقے سے راج تھا، دہشت گردی عروج پہ تھے، ان کے سامنے جن پولیس افسروں کو چٹان بنا کر شعیب سڈل نے پیش کیا تھا، ان میں چودھری اسلم اور ذیشان کاظمی شامل تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے کراچی کو جو ہے راہ کے شکنجے سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ یہ سہرا جاتا ہے شعیب سڈل کے سر، اور شعیب سڈل نے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے مد مقابل کسی اور کی چودراہٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ٹاکرا اس دور کے سب سے طاقتور ایس ایچ او جو تھے اور راؤ انوار سے، اور انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، راؤ انوار کا جو ہے ایئرپورٹ تھانے سے گڈھاب تھانے میں ٹرانسفر کرا دیا۔ لیکن سیر پہ سوا سیر کے مستاق جو ہے راؤ انوار بھی بہت ہی کامیاب اور بہت ہی طاقتور ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ ایک طاقتور ترین ایس ایس پی گڈھاب رہے ہیں، ملیر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ اپنے دور میں ایک کامیاب ترین طاقتور ترین ایس ایچ او ایئرپورٹ بھی رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اس دور کے سب سے زیادہ مضبوط ڈی آئی جی ڈاکٹر شعیب سڈل کے جاری کردہ آرڈر کو خاطر میں نہیں لایا، بلکہ ایک طریقے سے انہیں اپنے قدموں کی ٹھوکر بنایا اور تھانے کا چارج چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس طریقے سے تقریباً 3 ہفتے تک جو ہے 2 ایس ایچ او ایک ہی تھانے میں آ کر بیٹھتے رہے، لیکن حکم جو ہے وہ راؤ انوار کا ہی چلتا رہا۔ اور اس طریقے سے ڈی آئی جی نے تو اپنا آرڈر واپس نہیں لیا، لیکن آرڈر ہونے کے باوجود جب ان کا ایس ایچ او رب نواز وہاں پر اپنا کوئی ایک بھی حکم جاری نہ کر سکا، تو یہ سراسر جو ہے پھر اس کی
خود ڈاکٹر شعیب سڈل کی رسوائی کا باعث بنتا رہا۔ بعد ازاں جو ہے اس میں پھر شہید بے نظیر بھٹو نے بھی مداخلت کی اور انہوں نے منع کیا کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ نے کیوں انوار کا یہاں سے ٹرانسفر کیا۔ بعد میں پھر آئی جی شگری نے جو ہے عبدل شگری نے پھر کہا ڈی آئی جی سے شعیب سلیبی کہ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے انوار سے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کریں، آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انوار ایک اچھا اور بہادر پولیس افسر ہے، یہ الفاظ تھے آئی جی افضل شگری کے، جس کے بعد بالآخر جو ہے وہ ڈاکٹر شعیب سڈل کو جو ہے انوار کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور انہوں نے اپنے ہی لگائے ہوئے ایس ایچ او رب نواز کا ٹرانسفر وہاں سے بالآخر گڈاب تھانے میں کر دیا تھا۔ یہ ایک تاریخ تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس طریقے سے زمانے میں ایک ڈی ایس پی ہوا کرتے تھے عبدالحفیظ قادری، دہشت گردوں کے خلاف جو ہے ان کی بھی ایک بڑی مضبوط مہم تھی کورنگی کے علاقے میں۔ ایک دلیر ایس ایچ او تھے، تعصبات سے پاک، اور انہوں نے بھی کورنگی کے علاقے کو جو ہے دہشت گردوں سے پاک کرنے میں ان کا ایک بڑا مرکزی کردار تھا۔ اور بعد میں جب ان کی انتقال ہوتا ہے تو ان کا انتقال بھی ارض مقدس میں ہوتا ہے اور مسجد بقیع میں جو ہے ان کی تدفین وہاں پر کی گئی۔ یہ بھی ان کو کراچی پولیس کے لیے ایک اعزاز ہے کہ کراچی پولیس کا ایک کراچی آپریشن کا ایک ہیرو جو ہے ان کی تدفین جو ہے مسجد بقیع سعودی عرب میں ہوئی ہے۔ یہ کراچی پولیس کے لیے ایک اعزاز ہے۔ ناظرین، پچھلے کچھ ماہ قبل جو ہے ایس ایس پی جو ویسٹ تھی شیلا قریشی، ان کی جھڑپ جو ہے ایک میٹنگ میں جو ہے ان کے دو اسسٹنٹ کے ٹرانسفر پر جو ہے وہ جھڑپ ہوتی ہے ایس ایس ڈی آئی جی عاصم قائم خانی سے، اور معاملہ جو ہے آئی جی تک پہنچتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے شیلا قریشی کا۔ بعد ازاں شیلا قریشی جو ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹرانسفر کی وجہ جو ہے وہ ڈی آئی جی ویسٹ کے سب سے زیادہ منظور نظر کماؤ پوت جو ایس ایچ او ہے منگو پیر عدنان کے خلاف 6 صفحے کی ایک رپورٹ جو ہے شیلا قریشی مرتب کرتی ہے ان کے کرپشن سے متعلق، جس میں اسمگلنگ کا ذکر انہوں نے زیادہ کیا، بلکہ ان کی رپورٹ سے ہمارے نمائندے ہمراز رائی اور خود جو ہے پولیس کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ رپورٹ اتنی مربوط ہے کہ اگر وہ رپورٹ آئی جی یا کسی بھی بڑے افسر کے پاس اگر پہنچ جاتی ہے اور اس پر کارروائی ہوتی تو اس میں جو ہے نہ صرف ایس ایچ او منگو پیر ڈسمس ہوتے بلکہ ان کے خلاف مقدمات بھی درج ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ رپورٹ میں انہوں نے جو کہا جاتا ہے، رپورٹ میں انہیں جو ہے ایک طریقے سے بالکل نہ صرف خود اسمگلر ظاہر کیا بلکہ اسمگلروں کے بہت بڑے گروہ کا ایک طرح کا ڈان بنا کے ان کو پیش کیا۔ وہ رپورٹ 6 صفحات پر مشتمل تھی، وہ انہوں نے بھجوائی تھی اپنی ڈی آئی جی عاصم قائم خانی کو، لیکن پتہ نہیں چلا کہ وہ رپورٹ کہاں گئی۔ وہ رپورٹ بھی جو ہے دھواں بن کر جو ہے ہوا میں تیل ہو گئی یا کہ پھر خراق بن کر جو ہے زمین پر بکھر گئی۔ اس رپورٹ کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور وہ بدستور جو ہے وہ منگو پیر کے ایس ایچ او کی حیثیت سے ابھی بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ حیرت کی بات کہ خود شیلا قریشی جو ہے وہ اس وقت ایس ایس پی سینٹرل انویسٹیگیشن کی حیثیت سے کام کر رہی ہے، اور اس وقت بھی جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایس ایچ او منگو پیر ہیں عدنان وہ ان کے چین آف کمان میں آتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ یہ خود شیلا قریشی بھی اس وقت دوبارہ سے جو ہے وہ عاصم قائم خانی جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے ان کے چین آف کمان میں وہ آتی ہیں۔ تو اب کیا ان میں راضی نامہ ہو گیا ہے یا وہی تلخیاں ان میں چل رہی ہیں، اور کیا ہوا اس رپورٹ پر؟ خود شیلا قریشی نے بھی کیا اس پر بات کرنے کی کوشش کی کہ جو انہوں نے 6 صفحات پر مشتمل رپورٹ جو ہے ایس ایچ او منگو پیر سے متعلق بھجوائی تھی، اس رپورٹ کا کیا ہوا، یہ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین، ایک اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک سوال ہے، سوال جو ہے وہ سرمد صدیقی جو کہ کراچی ایئرپورٹ کا حملہ کیس کا مرکزی ملزم تھا، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کی گرفتاری پر جو ہے سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ گرفتار کرنے والی پولیس پارٹی کو 10 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا گیا تھا، بلکہ 10 لاکھ روپے انعام دیے گئے تھے۔ چھاپہ مار پارٹی جس پولیس پارٹی نے ان کو گرفتار کیا تھا، جس کی لیڈ جو تھے راجہ عمر خطاب کر رہے تھے، سی ٹی ڈی کی پولیس پارٹی نے
اب جب عدالت سے جو ہے باعزت طور پر جو ہے سرمد صدیقی بری ہو جاتے ہیں، یعنی ان پر جو بھی الزامات لگائے گئے تھے وہ الزامات بے بنیاد تھے، ان کو بری کر دیا کورٹ نے، تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک منطقی اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جن لوگوں کو ان کی گرفتاری پر، یعنی ان کو ایک بہت بڑا دہشت گرد ظاہر کرنے یا ثابت کرنے پر، یعنی اپنی تفتیش میں اس کو دہشت گرد ثابت کرنے پر جو انہوں نے 10 لاکھ روپے کا انعام اور دوسرے تعریفی اسناد جو اپنے محکمے سے لیے تھے، کیا اب محکمہ ان سے وہ تمام چیزیں واپس لے گا کہ نہیں؟ منطقی طور پر تو ان کو لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ سلسلہ یہاں پر نہیں رکا تو پھر پولیس جو ہے وہ محض انعامات، ترقیوں حاصل کرنے کی، جس طرح کہ ماضی میں ایک ترقیوں کی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی، اس طریقے سے پھر دوسرے سرمد صدیقی جیسے دوسرے بے گناہوں کو جو ہے ہائی پروفائل مقدمات میں مرکزی ملزم بنا کر محض ترقیاں لینے کے لیے، محض انعامات لینے کے لیے، محض اپنے اعلیٰ افسران کی داد وصول کرنے کے لیے بے گناہ لوگوں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اگر اس پر ابھی اس وقت آئی جی مشتاق مہر یا دوسرے اعلیٰ حکام یا خود سے حکومت یا وزارت داخلہ اس پر کارروائی نہیں کرتی ہے تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلے گا، اور سرمد صدیقی جیسے بے گناہ لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے پولیس گردی کا شکار ہو کے سنگین نوعیت کے مقدمات میں گرفتار ہوتے رہیں گے، جس کا تدارک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے مشتاق مہر سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ ختم کر رہے ہیں، جو کہ وائلیشن ہے نیکٹا کی، یعنی کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ملک کے چاروں صوبائی پولیس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ کریٹ کیے جائے، یہ سی ٹی ڈی کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا ایک ایڈیشنل آئی جی ہو، جو کہ ان کا پورے ملک کے تمام جو سی ٹی ڈی ہے ان سے ان کا رابطہ ہے، اور وہ ایڈیشنل آئی جی رینک کا بندہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے محض اپنے ایک ڈی آئی جی عمر شاہد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اس پوسٹ کو ہی ایک طریقے سے نہ صرف ختم کریں بلکہ اس کا نام چینج کریں، اس طریقے سے وہ آئی جی سندھ جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کی وائلیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے پھر گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔